السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ سورۃ الطور ہم مکمل کر چکے ہیں۔ سورۃ النجم ہم نے سٹارٹ کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ گرا، ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگا۔ بعض علماء نے النجم سے مراد زہرہ لیا ہے، بعض نے ثریا اور بعض نے اس سے مراد ستاروں کی جنس لی ہے، یعنی اس وقت کی قسم جب ستارے غائب ہو جاتے ہیں اور دن کی روشنی پھیل جاتی ہے، یا ان ستاروں کی قسم جو اپنی مقررہ راہ پر ہی چلتے رہتے ہیں، کبھی ادھر ادھر نہیں ہٹتے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے رفیق نہ تو راہ بھولے اور نہ بے راہ چلے۔ روئے سخن کفار مکہ کی طرف ہے، اور رفیق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی سیرت و کردار سے کفار مکہ بچپن سے روئے سخن کفار مکہ کی طرف ہے، اور رفیق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی سیرت و کردار سے کفار مکہ بچپن سے واقف تھے۔ انہیں قسم دے کر بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ رفیق تاریکی میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں ٹھیک صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، نہ وہ راستہ بھولے ہیں کہ ادھر ادھر پھرتے رہے، نہ ہی راستے سے بہکے ہوئے ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے رفیق نہ تو راہ بھولے ہیں نہ بے راہ چلے ہیں۔ روئے سخن کفار مکہ کی طرف ہے، اور رفیق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی سیرت و کردار سے کفار مکہ بچپن سے واقف تھے۔ انہیں قسم دے کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ رفیق تاریکی میں نہیں بلکہ دن کی روشنی میں ٹھیک صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، نہ وہ راستہ بھولے ہیں کہ ادھر پھرتے رہیں، نہ ہی راستے سے بہکے ہوئے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی شرعی حیثیت اور منکرین حدیث۔ ان آیت کے اولین مخاطب تو کفار مکہ ہے، مگر یہ آیتیں چونکہ آپ کے اقوال کو وہی اور واجب الاتباع قرار دیتی ہیں، لہذا منکرین حدیث ان کو مقید بھی کرتے ہیں اور ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے کتاب اللہ کے معلم، مفسر اور شارح بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جو تعلیم، تفسیر اور تشریح فرمائی وہ بھی دین ہی سے متعلق تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے کتاب اللہ کے معلم، مفسر اور شارح بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جو تعلیم، تفسیر اور تشریح فرمائی وہ بھی دین ہی سے متعلق تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال دو کی بجائے تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتے ہی نہ تھے، کچھ کرتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بھی اس طرح واجب الاتباع تھے جیسے اقوال۔ اس طرح تین کی بجائے اور بھی زیادہ حصے ہو گئے۔ مختصر آپ کی زندگی کے درجہ ذیل پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، جن سے معلوم ہو جائے گا کہ دین میں سنت کی کیا ضرورت اور کیا مقام ہے۔ تشریع امور۔ تشریع امور، قرآن میں نماز کا حکم تو تقریباً 700 بار ہے، مگر اس کی تفصیل کہیں بھی نہیں ہے کہ اسے ادا کیسے کیا جائے، کتنی نمازیں ہوں، ان کے صحیح اوقات کیا ہے، ہر نماز میں رکعات کی تعداد کیا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، اس طرح حج کیسے ادا کیا جائے، زکوٰۃ کتنی وصول کی جائے، قضایا کا فیصلہ کیوں کر کیا جائے، ہر قضیہ کے لیے شہادتوں کا نصاب، طریقہ کار کیا ہے، نکاح میں عورت کی رضامندی کا حق اور اس کی اہمیت، خلا کا حق، صلح و جنگ کے قواعد کی تفصیلات وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام امور ایسے ہیں کہ انسان سنت یا آپ کے اقوال و افعال سے بے نیاز ہو کر انہیں بجا لا ہی نہیں سکتا۔ گویا قرآن کو ماننے اور جاننے کا واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر یہ تمام اجل امور ایسے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کبھی مشورہ نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی تاکیدی حکم تھا، کیونکہ یہ امور انسانی بصیرت سے بھی تعلق نہیں رکھتے۔ عام انسان تو کیا ایک نبی بھی ایسے امور کا فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہوتا۔ ایسے تمام امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائے اور سکھائے جاتے تھے، خواہ یہ وحی بذریعہ القا ہو یا جبرائیل علیہ السلام کے بصورت انسان سامنے آ کر بتانے کی شکل میں ہو۔ گویا ایسے تمام امور بھی بذریعہ وحی طے پاتے تھے، جسے عرف عام میں وحی خفقی کہا جاتا ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ ایسی تمام تفصیلات قرآن میں مذکور نہیں۔ نمبر 2، تدبیری امور۔ ایسے امور میں آپ کو صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم دیا گیا، مثلا جنگ کے لیے کون سا مقام مناسب رہے گا، قیدیوں سے کیسا سلوک کیا جائے، نظام حکومت کو کیسے چلا جائے۔ گویا ایسے امور جن کا تعلق انسانی بصیرت سے بھی ہے اور تجربے سے بھی، ایسے امور جن میں وحی کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ مشورے کے بعد فیصلے میں کوئی غلطی رہ جائے، ایسی صورت میں اس فیصلے کی اصلاح بذریعہ وحی کر دی جاتی ہے، جیسے جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورے کے بعد فیصلے کے متعلق وحی قرآن میں بھی نازل ہوئی۔ اجتہادی امور۔
سے مراد ایسے دینی امور ہیں جن میں کسی پیش آمدہ مسئلے کا حل سابقہ وحی کی روشنی میں تلاش کیا جائے. گو یہ معاملہ ہر ماہر علوم دین کی ذاتی بصیرت سے یکساں تعلق رکھتا ہے. تاہم آپ اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسئلہ پوچھا کہ میرے باپ پر حج فرض تھا اور مر گیا ہے، کیا میں اب اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا دیکھو، اگر اس کے ذمہ قرض ہوتا تو تم اسے ادا نہ کرتی. اس عورت نے کہا، ضرور کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اللہ اس ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے. آپ کیسے اجتہادات اور استمادات کی فہرست بھی طویل ہے. تاہم اس سلسلے میں بھی جب کوئی لرزش ہو تو اس کی بذریعہ وہی جلی یا خفی اصلاح کر دی گئی. اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے. اس کی مثال وہ حدیث ہے جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو نے یوں روایت کیا کہ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، اگر میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، یا میں صبر کرنے والے، ثواب کی نیت رکھنے والے، درحالے کہ میں صبر کرنے والا، ثواب کی نیت رکھنے والا، آگے بڑھنے والا، پیٹ نہ پھیرنے والا ہوں، تو کیا اللہ میرے سب گناہ معاف کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. تو کیا اللہ میرے سب گناہ معاف فرما دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں. وہ شخص چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر آواز دے کر بلایا اور فرمایا، مگر قرضہ معاف نہ ہوگا، جبرائیل نے ابھی مجھے اس طرح بتایا ہے. یعنی سائل کے سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت کی بشارت دے دی، کیونکہ شہادت ایسا افضل عمل ہے کہ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی شہید جنت کا حقدار بن جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہی بیچ کر اس میں ترمیم فرما دی. طبی امور، جس میں انسان کی روزمرہ کی بول چال، خوراک، پوشاک، دوسرے معاملات آ جاتے ہیں، اور ان امور کا تعلق تمام لوگوں سے یکساں ہے. ایسے امور میں انسان، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نسبتاً وحی سے آزاد تھے، لیکن وہ کون سا پہلو ہے جس میں وحی نے ایسے معاملات پر پابندی نہ لگائی ہو؟ مثلاً انسان اس بات میں تو آزاد ہے کہ وہ چاہے تو گوشت کھائے، تو سبزی کھائے، چاہے تو دال کھائے، لیکن وہ صرف حلال اور پکیزہ چیزیں ہی کھا سکتا ہے. پھر سے یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، دائیں ہاتھ سے کھائے، اپنے آگے سے کھائے، برتن کو صاف کرے، اور بعد میں کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھے. اس طرح وہ اپنے لباس کے انتخاب کی حد تک تو آزاد ہے، لیکن لباس کا ساتر ہونا، سطر ڈھانکنا، عورتوں کے لیے پردہ، عورت مردوں جیسا لباس نہ پہنے، نہ مرد عورتوں جیسا لباس پہنے، اور اپنے اہل خانہ سے گفتگو میں آزاد ہے، لیکن اپنی بیوی سے حسن سلوک اور حسن معاشرت کا وہ پابند ہے. وہ اپنا کاروبار اختیار کرنے میں آزاد ہے، لیکن حرام کاروبار نہیں کر سکتا. ناجائز کاروبار میں ناجائز طریقوں سے مال کما سکتا ہے. ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کر سکتا. وہ اپنا کاروبار اختیار کرنے میں آزاد ہے، لیکن حرام کاروبار نہیں کر سکتا. ناجائز کاروبار میں ناجائز طریقوں سے مال کما سکتا ہے. ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتا. کسی دوسرے سے فریب سے مال نہیں بٹور سکتا. نہ ہی سود اور اس کے مختلف پہلوؤں سے مال اکٹھا کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. آخر وہ کون سا پہلو ہے جس میں وحی سے بے نیاز ہے؟ ان تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ تشریع امور کا انحصار کلیتاً وحی پر ہے، اور قرآن میں احکام چونکہ بجملہ مذکور ہوئے ہیں تو اس کا تعلق انسانی بصیرت سے بھی نہیں، لہذا یہ احکام سنت کے بغیر انجام پا ہی نہیں سکتے. باقی تینوں قسم کے امور میں انسان نسبتاً آزاد ہے، مگر ان تینوں پہلوؤں میں بھی وحی نے پابندیاں لگائی ہیں اور ہدایت بھی دی ہیں، جن میں سے اکثر کا ذکر قرآن میں نہیں. تو پھر آخر سنت نبوی سے انکار کیسے ممکن ہے، اور کیسے کہا جا سکتا ہے وما ینطق کہ تعلق صرف قرآن سے ہی ہے؟ اور اس نظریے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو شخص سنت کا منکر ہو وہ قرآن کا بھی منکر ہے. اللہ ماہو شدید القوا، یہ انہیں زبردست قوت والے جبرائیل نے سکھائی ہے. ذو مرہ فاستویٰ، جو بڑا زور آور ہے اور سامنے آ کھڑا ہوا. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جبکہ وہ بالائی افق پر تھا. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر وہ آگے بڑھا. آپ کا سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو پہلی بار اصل شکل میں دیکھنا. ان آیت میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے جو بڑی قوتوں کے مالک ہیں. قوی قوہ کی جمع ہے، اور زمرہ کا لفظ بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی زوراور، طاقتور، صاحب حکمت، خوش شکل،
بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ ان آیات میں اس واقعے کا ذکر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار دیکھا تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام مشرقی افق پر نمودار ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معلوم ہوا کہ زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ انہی سے پر ہو گیا ہے، جیسے کہ درج الحدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ وہی بن رہنے کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار میں نے رستے میں چلتے چلتے آسمان سے ایک آواز سنی، نگاہ اٹھائی تو آسمان کی طرف اسی فرشتے کو دیکھا جو ہیرا میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر معلق تھا۔ میں اتنا ڈر گیا کہ ڈر کے مارے زمین پر گر گیا۔ پھر میں اپنے گھر آیا اور گھر والوں سے کہا، مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر سے لے کے فہجر تک۔ اس کے بعد وہی گرم ہو گئی، برابر لگاتار آنے لگی۔ کفار مکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، کوئی اجمی شخص سے قرآن کی باتیں سکھا جاتا ہے، پھر یہ ہم کو سنا کر کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجمی شخص نہیں بلکہ اسے کئی قوتوں اور خوبیوں کا مالک فرشتہ یہ قرآن سناتا ہے، سکھاتا ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر 2 کمانوں کا یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ قاب الارض بمعنی زمین کو گول کھودنا، اور قاب بمعنی مقدار، اندازہ، کمان کے ایک کونے سے قبضے تک کا فاصلہ۔ محاورہ ہے ہوا علی قاب قوسین بمعنی وہ نہایت قریب ہے، اور مجاہد کہتے ہیں قاب قوسین کی عبارت میں قلب ہوا ہے، یعنی اصل لفظ قاب قوسین ہے، یعنی کمان کے 2 کنارے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے فاصلہ کمان کی تانت کا نصف ہے، اور دوسرے معنی سے یہ کمان کی تان کے برابر کا فاصلہ۔ اور آیت مذکورہ میں او ادنا سے معلوم ہوا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کا درمیانی فاصلہ کمان کے دونوں کناروں سے بہرحال کم تھا، زیادہ نہیں تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کو جو کرنا تھا وہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھنے کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ ان کے 600 بازو یعنی 600 پر تھے، اور یہ وہی غالباً سورۃ مدثر کی وہی آیات ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا۔ یہ وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جبرائیل کے واسطے سے کی تھی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، ما کذب ما کذبا نہیں جھوٹ بولا، الفؤاد دل نے، ما رأى جو اس نے دیکھا، جو کچھ اس نے آنکھ سے دیکھا تھا دل نے اسے جھوٹ نہیں سمجھا۔ جو کچھ آنکھ نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا، دن کی روشنی میں دیکھا، تاریکی میں نہیں دیکھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بیداری میں دیکھا، نیند میں یا نیم خوابی یا اونگ کی حالت میں نہیں دیکھا۔ لہذا دل نے پورے وثوق سے اس بات کی تائید کر دی کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو، جبرائیل فرشتے کو ہی دیکھا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لاتا ہے، اور اس مسئلے میں کوئی شک و شبہ نہ رہا۔ افتمارونہ، کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے، علی ما یری، اوپر اس کے جو وہ دیکھتا ہے۔ اب کیا تم اس بات میں جھگڑا کرتے ہو جو اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس کے مخاطب قریش مکہ ہے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سچا اور راست باز انصاف تسلیم کرتے ہو، اور اپنے ذاتی اور عینی مشاہدے کی بنا پر تم سے ایک بات کہتا ہے جو اسے دن کی روشنی میں اور عالم بیداری میں پیش آئی، پھر تم اس کی بات کا انکار کرتے ہو، اس سے جھگڑا کرتے ہو۔ آخر تمہارے پاس ان کو جھٹلانے اور اس پر جھگڑا کرنے کے لیے کیا دلیل ہے؟ واضح ہے کہ اس بارے میں صحابہ میں بھی
کچھ صحابہ کا اس چیز میں اختلاف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا یا اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. تو اس کے متعلق صحابہ کرام کی اکثریت کا یہ قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا. یہ دیکھیں کہ سیدنا ابن عباس ہیں جو یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، مگر وہ بھی اس بات کی پابندی لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ دل یا دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا، جیسا کہ درج الحدیث سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا تھا یا اللہ کو. مسروق کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، امی کیا محمد نے اپنے پروردگار کو دیکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا امی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار کو دیکھا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا تیری اس بات پر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. 3 باتیں کیا تو سمجھ نہیں سکتا؟ جو شخص تجھ سے بیان کرے وہ جھوٹا ہے. جو شخص تجھ سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو دیکھا تھا، اس نے جھوٹ بولا. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، سورۃ الانعام کی 6 آیت، 103 آیت ہے شاید، یا 103 آیت. اور جو شخص تجھ سے یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کو ہونے والی بات جانتے تھے، اس نے بھی جھوٹ بولا. پھر انہوں نے سورۃ لقمان کی 34 آیت پڑھی، اور جو شخص تجھ سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سے کچھ چھپا رکھا وہ بھی جھوٹا ہے. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی سورۃ المائدہ کی 67 آیت. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں 2 بار دیکھا تھا. شعبی کہتے ہیں کہ عرفات میں قاسم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور ان سے کوئی بات پوچھی. پھر کعب نے اتنے زور سے اللہ اکبر کہا کہ پہاڑ گونج اٹھے. ابن عباس نے کہا ہم بنو ہاشم ہیں، یعنی ہم پر اتنا غصہ نہ کیجیے. بس کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار اور کلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و موسیٰ علیہ السلام میں تقسیم کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 2 بار کلام کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار اللہ کو دیکھا. مسروق کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تم نے ایسی بات کہی جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا سوچ لیجئے. پھر میں نے یہ آیت پڑھی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے کہنے لگی تیری عقل کہاں گئی؟ وہ تو جبرائیل تھے. جو شخص تجھے یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا کچھ حصہ چھپایا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، یا وہ 5 باتیں جانتے تھے جو اللہ نے اس آیت میں سورۃ لقمان کی 34ویں آیت میں بتائیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا. ایک دفعہ سدرۃ المنتہا کے پاس اور ایک دفعہ مکہ کے محلے جعاد میں. اس کے 600 پر تھے اور اس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا. پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی سورۃ نجم کی 11ویں اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی دل کی آنکھ سے دیکھا تھا. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ تو نور ہے، میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اس کو ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ اور بھی اس نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. عند سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. عندہا جنت الماوا، جس کے پاس یہی جنت الماوا ہے. سدرۃ المنتہا کا محل وقوع اہمیت. سدرہ بمعنی بیری کا درخت جس پر بیر کا پھل لگتا ہے، اور منتہا بمعنی انتہائی سرحد، یعنی انتہائی سرحد پر واقع بیری کا درخت جو 7ویں آسمان پر ہے، جہاں عالم سفلی کے معلومات ختم ہو جاتے ہیں اور عالم علوی کے اضافات میں وہی سے نیچے نازل ہوتے ہیں. فرشتے بھی اس مقام سے آگے نہیں جا سکتے. اس مقام پر معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تھا. بمعنی عرش الہی کے داہنی جانب بیری کا درخت جو ملائکہ وغیرہ کی پہنچ کی آخری حد ہے، نیز وہ مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوزات الہی اور بہاری انعامات سے نوازا گیا تھا. اسی آیت سے بعض علماء نے استنباط کیا ہے کہ متقین کو آخرت میں جو جنت ملے گی وہ آسمانوں پر ہے. اذا یغشا سدرات ما یغشا، جبکہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو نور چھا رہا تھا.
مزاغ البصر وما طغى، نہ اس کی نظر چندیائی اور نہ آگے نکلی۔ بیری کے جس درخت پر اللہ کے انوار و تجلیات پڑھ کر انتہائی خوشنما منظر پیش کر رہے تھے، جس سے آنکھیں چکناچور ہو جاتی تھیں، لیکن اتنے انوار و تجلیات کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں چندی آئیں اور نہ ہی نگاہ ایک طرف ہٹ کر، یعنی اس نظارے کے مقابلے کتاب نہ لاتے ہوئے ادھر ادھر چلی گئیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک طرح سے جبرائیل کو دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کو جو کچھ دکھانا منظور تھا وہی کچھ آپ نے دیکھا تھا۔ اسے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں جمی رہیں اور ادھر ادھر نہیں گئیں۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بلا شبہ اس نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو دیکھا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الواقع اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہوتا تو اتنی اہم اور فضیلت والی بات تھی کہ اس کا ذکر صراحت کے ساتھ ہونا ضروری تھا، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی لن ترانی کا جواب ملا تھا۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں کیا تھیں اس کی تفصیل اللہ ہی جانتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملکوت السماوات والارض دکھائی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پر انبیاء علیہ السلام کی آنکھوں سے غیب کے کچھ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، جیسے آپ جنت اور دوزخ کے بعض مناظر دکھائے گئے تھے۔ واللہ علم بالصواب۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا بھلا لات والعزیٰ، کیا بھلا والعزیٰ، کیا بھلا تم نے لات اور عزیٰ دیویوں پر بھی غور کیا؟ ومناتا، اور منات کو، الثالثۃ تیسری، الاخریٰ ایک، ثالثۃ تیسری، الاخریٰ ایک اور ایک تیسری منات پر بھی۔ مشرکین مکہ کی کئی دیویاں لات، عزیٰ اور منات۔ اب ایسے لامحدود عظمت و جلال والے پروردگار کے مقابلے میں ذرا ان دیویوں کا ذکر بھی سن لو جن کی اہل عرب پوجا کیا کرتے تھے۔ لات علاقہ مونس ہے، استہان آستانہ طائف میں تھا اور بنی ثقیف کے اس کے معتقد تھے۔ عزا عزیز سے مونس ہے، بمعنی عزت والی یا عزت عطا کرنے والی۔ یہ قریش کی خاص دیوی تھی۔ اس کا استہان یا آستانہ مکہ اور طائف کے درمیان وادی نخلا میں حراس کے مقام پر تھا۔ منات کا آستان یا آستانہ کم اور مکہ مدینہ کے درمیان، آستانہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے قدید کے مقام پر واقع تھا۔ بنو خزاعہ، اوس اور خزرج کے اس کے معتقد تھے۔ اس کا باقاعدہ حج اور طواف کیا جاتا تھا۔ زمان حج میں جب حجاج طواف بیت اللہ اور عرفات اور منی سے فارغ ہو جاتے تو وہیں سے منات کی زیارت کے لیے لبیک لبیک کی صدا بلند کر دی جاتی، اور جو لوگ اس دوسرے حج کی نیت کر لیتے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرتے تھے۔ علیکم الذکر، کیا تمہارے لڑکیاں علیکم الذکر، کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں، وَلَهُ الْأُنثىٰ، اور اس کے لڑکیاں، کیا تمہارے لیے تو لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں۔ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تب ایک تقسیم ہے ظلم کی، یہ تو بڑی بھونڈی کی تقسیم ہے۔ گویا مشرکین عرب دوہرا ظلم ڈھاتے تھے، ایک تو اللہ کو اولاد قرار دیتے تھے اور اللہ کا شریک سمجھتے تھے، اور انہیں اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ دوسرے شریک بھی ایسے جنہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جبکہ وہ اپنے لیے بیٹی کو قطعاً پسند نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ان ہی نہیں وہ الا اسماء، مگر کچھ نام، مگر کچھ نام، سمیتموہا، نام رکھے تم نے ان کے، تم نے، و آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ، نہیں نازل کیا اللہ نے، بہا من سلطان، نہیں اس کے ساتھ کوئی دلیل، ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وما تہوی الانفس، اور جو خواہش کرتے ہیں نفس، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، البتہ تحقیق آئی ان کے پاس، من ربہم الہدیٰ، ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ یہ تو بس ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض ظن کی پیروی کر رہے ہیں، یا پھر اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہوں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت پہنچ چکی ہے۔ یعنی تمہارے یہ پتھر کے بت بس پتھر ہی ہیں، نہ یہ خدا ہیں یا دیوتا ہیں،
نہ دیویاں ہیں، نہ انہیں کچھ تصرف اور اختیار حاصل ہے. تم نے اپنے طور پر یہ عقیدہ بنا لیا ہے، پھر اس پر جم گئے ہو، اور تمہارے وہم و قیاس کے علاوہ ان کی خدائی کی کوئی بنیاد نہیں. اللہ نے اپنی کسی کتاب میں ان کو اپنا یا اپنے اختیارات میں شریک قرار نہیں دیا، اور تمہارے اس وہم و قیاس کی اصل وجہ یہی کچھ ہے کہ تمہارا دل یہی چاہتا ہے کہ جو پیکر محسوس کی شکل میں تمہارے سامنے ہو، تم ان پر نظر نیازیں چڑھا کر یقین کر لو کہ تمہارے سارے کام انہی نظر و نیازوں اور انہی دیوتاؤں کے تفعیل ہو رہے ہیں. علاوہ ازیں اللہ کے ہاں یہ تمہاری سفارش بھی کرنے والی ہیں. تمہیں ایسا معبود گوارا نہیں جو تم پر حلال اور حرام کی پابندیاں لگائے اور تمہیں اپنے اوامر و نواہی کے شکنجے میں کس کر تمہارا امتحان بھی کرے. یعنی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمہیں واضح الفاظ میں سیدھا راستہ بتا دیا ہے. اس کائنات میں تمہاری عبادت کا اصل حقدار کون ہو سکتا ہے اور اس کی عقلی دلیل اور نقلی نتائج کیا ہیں. عامل الانسان ما تمنا، عامل الانسان یا انسان کے لیے ما تمنا جو وہ تمنا کرے. انسان جیسی بھی آرزو کرے کیا وہ اس سے مل جاتی ہے. مشرکین مکہ کی آرزو معبود ایسا ہو جو کسی قسم کی پابندی نہ لگائے. یعنی تمہاری آرزو یہ ہے کہ تمہارے معبود ایسے ہونے چاہیے، ایسے جو تم پر کسی قسم کی پابندی نہ لگائے. تو کیا تمہاری یہ آرزو پوری کی جا سکتی ہے، یا کیا تمہیں یہ حق حاصل ہے جسے چاہو اپنا معبود بنا لو، یا اگر تم نے اپنے معبودوں سے سفارش کی توقع وابستہ کر رکھی ہے تو کیا تمہارے خیال میں پوری کر دی جائے گی؟ بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کلی اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، آخرت اور دنیا کا پورا اختیار تو اللہ ہی کو ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور کتنے ہی فرشتے فی السماوات آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم نہ کام آئے گی ان کی سفارش شیئا کچھ بھی، الا من بعد، مگر اس کے بعد، ان یأذن اللہ کی اجازت دے اللہ لمن یشاء جس کے لیے چاہے، ویرضی اور راضی ہو. آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اللہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس فرشتے کو اس کا اذن دے دے اور وہ سفارش اور اسے پسند بھی ہو. سفارش کا ضابطہ، تمہارے ان معبودوں کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں. اگر آسمان کے سارے فرشتے مل کر بھی تمہاری سفارش کریں تو وہ تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی. وجہ یہ ہے کہ سفارش اسی کے حق میں مقبول ہو سکے گی جس کے حق میں اللہ چاہے گا، اور اللہ مشرکوں کے حق میں فیصلہ کر چکا ہے کہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا. تو وہ تمہارے حق میں سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ علاوہ ازیں سفارش تو وہ کر سکے گا جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، خواہ انسان ہو یا فرشتے. تمہارے ان پتھر کے معبودوں کی سفارش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جنہیں تم فرشتے اور اللہ کی بیٹی قرار دے رہے ہو، لہذا تمہاری یہ آرزویں کبھی پوری نہیں ہو سکتی. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، لا یسمعون الملائکہ، البتہ وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے، تسمیات الانثی، نام عورتوں والے. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں. اپنی دیویوں سے متعلق مشرکین مکہ کے عقائد. فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم سے سرتابی کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے. ان کے اطاعت استعاری، اجباری اور اختیاری بھی نہیں ہے. پھر وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے. لیکن ان مشرکوں نے ان فرشتوں کو خدائی اختیارات سونپ کر ان کی پوجا شروع کر دی. دوسرا ستم یہ ڈھایا کہ انہیں اللہ کی اولاد قرار دے دیا، نعوذ باللہ. اور تیسرا یہ کہ فرشتوں کو مؤنث سمجھ لیا، اور ان سب باتوں کا نتیجہ نکلا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ نکالا انہوں نے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جو ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتی ہیں، اور اگر قیامت فی الواقع ہوئی تھی تو ہماری سفارش کر کے ہمیں بچا لیں گی. پھر انہوں نے ان کے خیالی پتھر کے مجسمے تراش کر انہی کی پوجا شروع کر دی. اس کی وجہ محض یہ ہے کہ ان کا آخرت پر یقین ہی نہیں. اس دنیا کی زندگی میں ایک کافر اور مشرک اور ایک موحد میں کوئی مابل امتیاز فرق نہیں ہوتا. بیمار مشرک بھی ہوتے ہیں، موحد بھی. خوشحال مشرک بھی ہوتے ہیں، موحد بھی. مصائب و مشکلات مشرکوں پر پڑتی ہے اور موحدین پر بلکہ موحدین کی دنیا کی زندگی کافر اور مشرک کی زندگی سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے، کیونکہ انہیں حلال و حرام کی اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکامات کی پابندی کرنی پڑتی ہے. اس لیے مشرکوں کے نزدیک یہ کوئی بڑا اہم اور سنجیدہ مسئلہ نہیں کہ آدمی کسی کو معبود مانے یا نہ مانے، یا جتنے اور جس قسم کا چاہے معبود بنا لے. ان کے نزدیک حق اور باطل کا فیصلہ بس اسی دنیا میں ہوتا ہے، اور اس دنیا میں ظاہر ہونے والے نتائج قطعاً یہ فیصلہ نہیں دیتے کہ موحد حق پر ہیں اور مشرک باطل پر ہیں. لہذا یہ بات مشرک کی خواہش اور مرضی پر ہی منحصر ہوتی ہے کہ جس چیز کو چاہے معبود بنا لیں، جتنے چاہے بنا ڈالیں، اور جب چاہیں ایک کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اپنا معبود بنا ڈالیں. اور جو کچھ کرتے ہیں محض اپنے وہم اور قیاس سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر اور توحید کے نتائج کے لیے عالم آخرت بنایا ہے.
عالم دنیا نہیں، اور یہی عالم آخرت کی اہم ضرورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی موحد اور مشرک کے درمیان واضح اور قطعی نجات دکھا دیتا تو اس طرح دنیا میں کسی کا امتحان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ البتہ جو لوگ آخرت پر پورا ایمان رکھتے ہیں وہ شرک کر ہی نہیں سکتے۔ وما لہم، اور نہیں ان کے لیے بھی ساتھ اس کے من علم کو علم، ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے الا الظن، مگر گمان کی، وان الظن، اور بے شک گمان، لا یغنی، نہیں کام آتا، من الحق کی شیء، حق سے کچھ بھی کوئی چیز، اس کا انہیں کچھ بھی علم نہیں، وہ محض ظن کی پیروی کرتے ہیں، اور ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا۔ عارض تو اعراض بڑھتی ہے من تولی، اس سے جو منہ موڑے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے، ولم یرد، اور نہ چاہے، الا حیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی، لہذا جو شخص ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، ایسا شخص دنیا کی زندگی سوا اور کچھ نہیں چاہتا۔ ذکر سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، اور معبود ان کے باطل کے مقابلے میں خالص اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دعوت حق اور وعظ و نصیحت بھی، یعنی جو شخص میرا ذکر سننا گوارا نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھانے پر اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، ایسے لوگوں کا منتہی مقصود صرف دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، جبکہ یہ تعلیم اخروی فلاح کی طرف بلاتی ہے جس پر نہ ان کا ایمان ہے نہ انہیں ان کی ضرورت ہے، لہذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف کیوں توجہ دیں گے۔ ذالک مبلغہم، ان کی انتہا یہ ہے، من العلم، علم سے، ان ربک، بے شک تیرا رب، هو العالم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن ضل، اس کو جو بھٹک گیا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہو اعلم، اور وہ زیادہ جانتا ہے، بمن اہتدی، اس کو جو ہدایت پا گیا ہے۔ ان کے علم کی پرواز بس یہیں تک ہے، بلا شبہ آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ گم کیے ہوئے ہیں اور کون ٹھیک راہ پر چل رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا، تاکہ وہ بدلا دے ان لوگوں کو جنہوں نے برا کیا، بِمَا عَمِلُوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے کام کیے، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ، اور جزا دے ان لوگوں کو، أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، جنہوں نے اچھے کام کیے، اچھا کیا بھلائی کے ساتھ۔ جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے انہیں اچھا بدلہ دے۔ اس آیت میں واضح طور پر آخرت، اس کی اہمیت اور اس کی حکمت بیان کی گئی ہے، یعنی دنیا میں مشرک، موحد، نیک، بد، متقی، ظالم، ان سب کے اعمال کا نتیجہ کبھی اتنا واضح طور پر نہیں نکلا کرتا جس سے انسان بھلائی کی راہ قبول کرنے مجبور ہو جائے۔ یہ دنیا صرف دارالعمل ہے، دارالجزا تو آخرت کی زندگی ہے، وہاں برے اور بھلے، مشرک اور موحد کا فرق اتنا واضح ہوگا کہ جس کو ہر شخص دیکھ بھی لے گا، اور عذاب اور ثواب اس پر واقعہ بھی ہوگا۔ الذین، وہ لوگ، یجتنبون، جو اجتناب کرتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کی باتوں سے، الا اللمم، مگر چھوٹے گناہ، ان ربک، بے شک تیرا رب، واسع المغفرہ، وسیع مغفرت کرنے والا ہے، هو اعلم بکم، وہ زیادہ جانتا ہے تم کو، اذ انشاءکم، جب اس نے پیدا کیا تم کو، من الارض، زمین سے، وَإِذْ أَنْتُمْ، اور جب تم، الأجنۃ، ناپختہ بچے تھے، جنین، فی بطون، پیٹوں میں، امہاتہم، اپنی ماؤں کے، فلا تزاکوا، پس نہ تم پاک ٹھہراؤ، انفسکم، اپنے نفسوں کو، هو اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن اتقی، اس کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اعلیٰ یہ کہ چھوٹے گناہ ان سے سرزد ہو جائیں۔ بلا شبہ آپ کے پروردگار کی مغفرت بہت وسیع ہے، وہ تمہاری اس حالت کو خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اس حالت کو بھی جب تم اپنی ماؤں کے بطنوں میں تھے، جنین تھے، لہذا تم اپنے پاک ہونے کا دعویٰ نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔ یعنی یہ اس کی مغفرت کی وسعت کا ہی نتیجہ ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ان گناہوں سے متعلق تمہارے خیالات، ابتدائی اقدامات، تمہاری لغزش، آلودگی، سب کچھ معاف فرما دے گا، حالانکہ ان کی تعداد کے گناہ بڑے گناہوں کی نسبت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نظر کو ہم نے دوسرا رکوع مکمل کر لیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔